اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کی نشریات رمضان کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور آج درس اخلاق کے عنوان سے ہم نے سورہ حجرات کی جن دو مسلسل آیات کی تلاوت کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے، اور ان کے مختصر تفسیر اور تشریح آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ان کے ضمن میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ موجودہ دور میں، آج کل کے زمانے میں، اور چونکہ بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے میں ہر طبقہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ثواب کو گین کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اپنے سوشل ایتھکس کو مضبوط کرنے کی، اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی عنوان سے ہم نے سورہ حجرات کی دو آیات کا انتخاب کیا ہے کہ ان دو آیات کے ذیل میں ہم آپ کی خدمت میں اخلاقیات کے عنوان سے، اسلامک ایتھکس کے عنوان سے، کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے اور لوگوں کو ہمارے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ان دو آیات کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ حجرات 49واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور یہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اس سورے کی بہت سی خصوصیات ہیں، اس سورے کی تلاوت کرنے کے بھی بے انتہا ثواب احادیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ صرف آیات کی تلاوت کا جو شرف ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جو دو آیات کے جن کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ حجرات کی 49واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی دو مسلسل آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ان دو آیات کے اندر سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں، ان میں جو خطاب کیا جا رہا ہے، یہ خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو سے۔ یعنی کن سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ نہ یہودیوں سے، نہ کفار سے، نہ مشرکین سے، نہ بدھسٹ سے، کسی سے خطاب نہیں کیا جا رہا۔ خطاب کیا جا رہا ہے مؤمنین سے، مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور خداوند متعال فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بل بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اس کے بعد خداوند متعال اسی سورہ کی 12ویں آیت میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ان دو آیات میں خداوند متعال نے 6 احکامات مومنین کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ ان 6 احکامات کو ہم آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور مختصراً ان پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام تو یہی کہ یہ دو آیات مؤمنین سے خطاب فرما رہی ہیں۔ ان دو آیات کا مطمع نظر اور مقصد اور موٹو کئی موٹوز میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ آیات مومنین کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں اور مومنین کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ پہلا جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے لا یسخر قوم من قوم، یعنی ایک قوم کسی دوسرے قوم کا مسخرہ نہ اڑائے، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ بنائے۔ اچھا، قوم میں 2 صنف موجود ہوتی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، تو یہ تو مردوں سے خطاب ہو گیا، اور خواتین سے خطاب، تو خواتین کے لیے بھی یہاں پہ تذکرہ علیحدہ سے کیا ہے۔ خدا فرما رہے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مسخرہ پن کریں، نہ ان کا مذاق اڑائیں۔ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ اور پھر فرما رہا ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہوں۔ اسی طرح خواتین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اگر خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہوں، تو مذاق اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پہلا پیغام کیا خداوند متعال دے رہا ہے کہ مذاق
نہ اڑایا جائے. دیکھیے اسلام میں مزاح ہے, رسول اللہ اور مولا کائنات کی کئی روایات ہمارے پاس موجود ہیں, مزاح النبی کے عنوان سے کئی روایات موجود ہیں. مذاق کرنا یہ علیحدہ بات ہے, اور مذاق اڑانا اس کی خداوند متعال نے اس آیت کے اندر ممانعت فرمائی ہے. دیکھیے اس آیت کا شان نزول, ہر آیت کا شان نزول الگ الگ ہے, لیکن میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ کی ایک زوجہ ہیں جناب سلمہ. یہ امہات المومنین میں سے وہ زوجہ ہیں کہ جو سب سے آخر میں امہات المومنین میں وفات پائیں, اور واقعہ کربلا کے زمانے میں بھی یہ موجود تھیں, اس کے بعد بھی آپ موجود تھیں, اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی. جناب سلمہ ایک بیکورڈ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی, ان کا قد بھی چھوٹا تھا اور ان کا لباس بھی پرانے انداز کا موجود تھا. جب جناب سلمہ ایک موقع پر دیگر ازواج مطہرات کے پاس آئیں اور ان کے سامنے آگے بیٹھیں, تو ایک زوجہ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ ایک پرانے قبیلے سے اور بیکورڈ قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کا لباس بھی ایسا ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن, عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہوں. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, اور ایک دوسرے کو, اب میں یہ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ولا تلمزوا انفسکم, دوسروں کے عیب نہ نکالو. دیکھیے ہم ایک مشہور و معروف محاورہ بھی ہے کہ اگر ایک انگلی کسی دوسرے کی طرف اٹھائی جاتی ہے تو کئی انگلیاں آپ کی طرف بھی اٹھتی ہیں. تو آپ ویسے بھی پرفیکٹ نہیں ہیں, ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہے, تو دوسروں کے عیب نکالنے کے بجائے انسان اپنی اصلاح کرے. تو یہ دوسرا پیغام. تیسرا پیغام دیا جا رہا ہے ولا تنابزوا بالالقاب. آج کل کے زمانے میں اس آیت کی, ان دونوں آیات کی جن کی تلاوت میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور مطالب پیش کر رہا ہوں, ان کے اطلاق کی اپلیکیشن کی بڑی ضرورت ہے. ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو القابات سے نہ نوازو. تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ لقب تو مولا کائنات کے بڑے بڑے القابات ہمارے سامنے موجود ہیں, رسول اللہ کے القابات موجود ہیں, صحابہ کرام کے القابات, بڑے بڑے القابات موجود ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں. تو پھر لقب اختیار کرنے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لقب دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اچھا لقب, ایک برا لقب. یہاں جس لقب کو اختیار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے برا لقب. ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ نوازو. اگر ہم دیکھیں آج کل کے زمانے میں تو نوجوان دوستوں میں خاص طور پہ جو نام رکھے جاتے ہیں ماں باپ کی طرف سے, ان ناموں کو تبدیل کر دیتے ہیں. اب میں وہ آپ کے سامنے مثالیں پیش نہیں کروں گا, لیکن آپ خود اپنے ماحول میں اور اپنے سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ ہم نے ناموں کو کس طرح سے تبدیل کر دیا ہے. اگر کسی نے اپنی بیٹی کا نام نرجس رکھا ہے, یہ واقعہ پیش آیا ہے اس لیے میں مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر کسی نے امام زمانہ کی والدہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے نرجس, تو اس نام کو بدل کے ایک نامناسب نام رکھ لیا ہے جو میں یہاں آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے القابات سے خداوند متعال اس آیت میں منع کر رہا ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اور دوسری آیت میں فرما رہا ہے 12ویں آیت میں کہ یہ 3 احکامات اس آیت میں بیان کر دیے. پہلا حکم ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے, دوسرا حکم ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی نہ کی جائے, اور تیسرا حکم ہے کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ نوازا جائے. اب اگلے 3 احکامات اس 12ویں آیت میں سورہ حجرات میں بیان فرما رہا ہے خداوند متعال کہ یا ایھا الذین آمنوا. پھر وہی بات کہ خطاب کیا جا رہا ہے مومنین سے, مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے. فرما رہا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بعض گمان گناہ ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن, گمان سے بچو. گمان کی 2 قسمیں ہیں, اسے کہتے ہیں عربی میں ظن. ظن کی 2 قسمیں ہیں, سوء ظن اور حسن ظن. اچھا گمان رکھنا اور برا گمان رکھنا. اچھا گمان تو رکھنا ہی چاہیے, اس کے بارے میں تو کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں. برا گمان رکھنا, سوء ظن کرنا, خداوند متعال نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. یعنی اگر 100% ظن ہے جس میں سے 50% حسن ظن ہے, تو اس 50% کو کہ جو کہ سوء ظن ہے اس سے خداوند متعال منع کر رہا ہے. یہاں پہ ہم واقعات کی روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہمارے پاس کئی اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں. مولانا مودودی کی تفسیر ہے تفہیم القرآن,
انہوں نے اسی آیت کے ذیل میں، یعنی ظن نہ کرو، گمان نہ کرو، اس آیت کے ذیل میں اپنی 5ویں جلد میں تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک گھر میں سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے اور اس گھر میں ایک خاتون بھی بیٹھی ہے اور اس کے سامنے ایک شخص بھی بیٹھا ہے. تو حضرت عمر اس گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد اس شخص اچھا اور سامنے ٹیبل پر ایک مشروب بھی رکھا ہے. تو حضرت عمر نے اس شخص سے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ تم ایک نامحرم عورت کے سامنے بیٹھے ہو اور تمہارے سامنے شراب بھی رکھی ہوئی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ سوء ظن نہ کریں، کیونکہ یہ جو خاتون میرے سامنے لیٹی ہوئی ہے میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، اور یہ جو سامنے مشروب رکھا ہوا ہے یہ شراب نہیں ہے، یہ شربت ہے، یہ اس کی دوا ہے کہ جو میں اسے پلا کے یہاں بیٹھا ہوں. تو سوء ظن، برا گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص ایک مشروب پی رہا ہے، بلیک رنگ کا مشروب پی رہا ہے یا لال رنگ کا مشروب پی رہا ہے، تو آپ فوراً ہی اس شخص کو دیکھنے کے بعد یہ فتویٰ نہ لگا دیں کہ یہ شراب پی رہا ہے، بلکہ آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حلال شربت پی رہا ہو، حلال شربت پی رہا ہو. تو اس بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں پر حسن ظن رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو کہ کون کیا کر رہا ہے، ایک دوسرے کی کے پیچھے جا کے نہ چیک کرو. اچھا اگر ٹوہ میں نہ لگا جائے تو پھر تو جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، پولیس رینجرز جو کام کرتی ہے، تو کیا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے؟ جی نہیں، وہ بالکل صحیح کام ہے. اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے ٹوہ میں لگا ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے تو پھر تو جائز ہے. اور اگر ہم کسی کی ٹوہ میں نہ لگے تو پھر چور کو ہم کیسے پکڑ سکیں گے؟ ہم اس کے پیچھے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے جائیں گے اور پھر اس کو جا کے ہم دھریں گے. یہیں پر یہ ایک جملہ بھی میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا باپ اپنے بیٹے کا موبائل فون چیک کر سکتا ہے بیٹے کی پرمیشن کے بغیر؟ دیکھیں یہ بڑا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ولا تجسسوا یعنی ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. کیا باپ اپنے بیٹے کی ٹوہ میں لگ سکتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا موبائل فون کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں؟ یا باپ اپنے بیٹے کے پیچھے جا سکتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا کہ جس کو میں نے کسی کام سے بھیجا ہے وہ پان کی دکان پہ تو نہیں کھڑا ہے مثال کے طور پر، یا کسی ایسی جگہ پہ تو نہیں کھڑا ہے کہ جہاں پہ اسے نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، شریعت میں باپ کے لیے یہ اجازت ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی اصلاح کی خاطر اس کی ٹوہ میں، اس کے تجسس میں لگ سکتا ہے. لیکن عزیزان محترم، اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرا شخص وہاں موجود ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی ان دو افراد کی بات پتہ چل جائے، تو اس طرح کے تجسس سے دین اسلام نے منع کیا ہے. اگلا حکم اس آیت میں فرما رہے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا، بہت سخت حکم ہے. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کا نقصان کیا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تم اس بات سے کراہیت کرتے ہو، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو، ڈس لائک کرتے ہو. یہی تو ہے دین اسلام کا حکم جو یہ بتا رہا ہے کہ ولا یغتب بعضکم، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یہ ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس پہ باقاعدہ 1 گھنٹے کا لیکچر علیحدہ سے دیا جا سکتا ہے، اور 1 گھنٹے کا نہیں، اس پہ کئی گھنٹے اور کئی دقیقے ہمیں چاہیے. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. غیبت 2 لفظ ہیں، ایک ہے غیبت اور ایک ہے غیبت. غیبت کسی شخص کی غیر موجودگی کو کہا جاتا ہے، جیسے امام زمانہ کی غیبت ایبسنس، موجود نہ ہونا. اچھا غیبت کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ امام زمانہ غائب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے. جی نہیں، ایسا نہیں ہے، واقف ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے بعد فرمانا ہے غیبت کسی شخص کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں گفتگو کرنا، اس پر بات چیت کرنا، یہ ہے غیبت. کہتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ غیبت انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر نیگیٹو اپروچز کو پیدا کرتا ہے. میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس یہ چیز موجود ہے، تو انسان اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. اگر وہ بات
کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے. اگر جو بات جس شخص کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو یہ بہتان ہے. تو انسان دونوں طرف سے پھنس رہا ہے. اسی لیے خداوند متعال نے کہا ہے کہ غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، حرام ہے. رسول اللہ ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو پیچھے سے کچھ خواتین آ رہی تھیں. سامنے دیکھا کہ ایک جانور، ایک مردار پڑا ہوا ہے، مرا ہوا. تو جب وہ خواتین آئیں تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ آپ ان میں اس جانور میں سے کچھ کھا لیجئے. تو خواتین نے معذرت کی اور معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بات تمام. صحابہ پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ خواتین جو یہاں سے جا رہی تھیں انہیں آپ نے کہا کہ آپ رکیں اور اس مردار کا گوشت کھائیں. انہوں نے معذرت کی، وہ چلی گئیں. یہ بات کیا ہوئی، یہ ماجرا کیا ہوا؟ تو رسول اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ صحابی رسول کے میرے صحابی جناب سلمان فارسی کی غیبت کرتی ہوئی آ رہی تھی. تو غیبت کا نقصان دیکھ لیا آپ. تو ایک نقطہ یہ، اور دوسرا نقطہ یہ کہ کیا بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، بعض مقامات استثنائی ایکسیپشنل کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے گھر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ جس گھر میں جانا چاہتا ہے اس کے پڑوسی سے یہ معلومات لیتا ہے کہ یہ مالک مکان ٹھیک ہے، یہاں پہ پانی آتا ہے یا پانی نہیں آتا، اس کی صفات کے بارے میں پتہ کرتا ہے. جی ہاں، ایسے موقع پہ غیبت کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو عدالت میں لے جایا گیا اور آپ سے پوچھا جائے کہ جناب فلاں شخص نے یہ جرم کیا تھا اور آپ نے یہ جرم کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جی ہاں، آپ اس کی غیبت کر سکتے ہیں. میاں بیوی کے معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ غیبت کرنے کو اگر ان کی صلح کروانی ہو تو بعض مقامات پہ اجازت دی گئی ہے. بعض ایسے مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں ناظرین اور ہمارے دوست احباب ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ اگر غیبت کی جائے، کر لی غیبت، اب کیا کوئی وے آؤٹ ہے؟ کیا ہمارے لیے کوئی راستہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس سے بچ سکیں؟ کوئی ریپیٹیشن ہے؟ کیا دروازہ واپس آنے کا ہے؟ جی ہاں، دروازہ واپس آنے کا ہے. توبہ. اگر غیبت کر لی ہے کسی زندہ کی، اس سے جا کے بات کر لیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اگر کسی ایسے شخص کی غیبت کی ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو اس کے لیے استغفار کریں، توبہ کریں، اس کی طرف سے صدقہ دے دیں. اور غیبت کے جو نقصانات ہیں ان کی طرف توجہ کریں، ان کی طرف اپنی توجہ فوکس کریں تاکہ انسان آئندہ اس غیبت کی جو صفت رذیلہ ہے اس سے اپنے دامن کو پاک و پاکیزہ رکھ سکے. آئیے ہم اس موقع پر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے سورہ حجرات کی ان دو آیات میں 11ویں اور 12ویں آیات میں جو ہم نے مطالب کو سمجھا، پروردگار عالم ہمیں ان تمام صفات رذیلہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے مطالب کو اپنی زندگی میں شامل حال کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران خاص و عام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.